اس نے مادام سونیا سے بھی اٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہمارے پیچھے چلتی ہوئی فلیٹ سے باہر آ گئی۔ ہم نے کمال احمد کی کار کی ڈگی کھول کر اس میں سے سامان نکالا، پھر ڈگی بند کرنے کے بعد چابی کار میں ہی چھوڑ دی اور سامان اٹھا کر گلی سے سڑک پر آ گئے۔ وہاں سڑک کے کنارے ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی۔ اس ٹیکسی کی پچھلی سیٹ سے ایک شخص باہر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کیمرہ تھا۔ وہ مختلف زاویوں سے میری کئی تصویریں لینے لگا۔ اس دوران ماسٹر یوشے مادام سونیا کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے سوچ کے ذریعے اپنے کسی اعلی کار کیمرہ مین کو ٹیکسی سمیت وہاں بلایا تھا۔ تصویریں اتروانے کے بعد میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ہم ہوٹل انٹرکون میں پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ماسٹر یوشے کا رویہ بڑا ہی دوستانہ تھا۔ میں بھی دوستوں کے انداز میں ہی اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے میرے لیے انٹرکون میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں پہنچے گا تو پھر وسکی کی طلب کرے گا اور اپنے سوٹ کیس سے وسکی کی وہ بوتل نکالے گا۔ لیکن مجھے پا لینے کے بعد اسے اطمینان ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی نیند پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، فرحات تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ سفر شروع کرنے سے پہلے تمہارے پاس اپنی ضرورت کا ہر سامان موجود ہو۔ میں یہ سامان فوراً ہی منگوا دوں گا۔ میں اسے بتانے لگا کہ مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں کے ناپ بھی بتائے اور شیونگ کے سامان سے لے کر جوتوں تک کی فہرست بنا لی۔ ماسٹر یوشے نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ جب ہم سو کر اٹھیں گے تو تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں پہنچ چکی ہوں گی۔ میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب سونے جا رہا ہے، اس لیے شراب پینے کی خواہش نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ماسٹر یوشے، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پوچھو، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا، جب تمہارے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ میری تصویر اتارنے کے لیے فوراً ہی ایک کیمرہ مین بھی طلب کر لیتے ہو اور ضرورت کی دوسری چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنے خدمتگاروں سے کام لیتے ہو، تو پھر میرا پیچھا کرنے کے لیے تم پچھلے دنوں ایک گاڑی کے محتاج کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے لیے ایک گاڑی کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں جس ملک کی سرزمین پر قدم رکھوں وہاں میرے لیے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ایسے انتظامات ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن تمہیں پا لینے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ تم میری سوچ کو پڑھتے رہتے ہو۔ اگر میں اپنے اعلی کاروں سے کام لوں گا اور اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے طلب کروں گا تو تم میری سوچ کے ذریعے میرے اعلی کاروں تک پہنچ جاؤ گے اور انہیں نقصان پہنچاؤ گے۔ اسی لیے میں نے ایک گاڑی حاصل کرنے کے لیے انٹرکون والوں سے درخواست کی تھی۔ اور کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایک سوال اور پوچھنا ہے۔ ہم اس ملک کو چھوڑنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ یہاں سے کچھ دور مشرق بعید کا ایک جزیرہ ہماری منزل ہے۔ اس جزیرے کا نام کوآئی ہے۔ جزیرہ کوآئی کہاں واقع ہے؟ جزیرہ ہوائی سے 100 میل کے فاصلے پر جزیرہ نیہاؤ ہے۔ جزیرہ نیہاؤ کے قریب ہی وہ جزیرہ کوآئی ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ چھوٹا سا جزیرہ ہم ماسٹروں کی ملکیت ہے۔ باقی تفصیلات تمہیں بعد میں معلوم ہوتی رہیں گی۔ اب یار مجھے سونے دو۔ میں بھی سونا چاہتا تھا کیونکہ میں بھی پچھلی رات سے جاگ رہا تھا، لیکن اب میرے حالات ایسے تھے کہ مجھے آئندہ کی فکر ہو گئی تھی۔ اپنے سے زیادہ فریال کا خیال ستا رہا تھا کہ وہ میرے بعد تنہا کیسے رہے گی۔ اچانک ہی اس پر بہت سی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس کی ممی قتل کر دی گئی تھیں۔ میں جو اس کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے کر آ رہا تھا، میں بھی اس سے بچھڑ گیا تھا۔ کبھی فریال کا خیال آ رہا تھا، کبھی اس نامعلوم سے جزیرے کی طرف میرا ذہن بھٹک جاتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیسی جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ میں بہت دیر تک مختلف خیالات میں الجھتا رہا۔ پھر یہی سمجھ میں آیا کہ سوچنے سے بات نہیں بنے گی، فی الحال آرام سے سو جانا چاہیے۔ نیند پوری ہونے پر جب میں تازہ دم ہو کر اٹھوں گا تو شاید بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ میں نے سونے سے پہلے ماسٹر یوشے کے ذہن پر دستک دی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری دستک اس کی حفاظتی شعاؤں سے ٹکرا کر واپس آ گئی تھی، یعنی وہ سو چکا تھا۔ میں نے بھی اپنے ذہن کو ہدایت دی کہ اب سے 5 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جائے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی۔
اپنے ذہن کو ہدایت دینے کے بعد اکثر میں گہری نیند سو جایا کرتا تھا اور ایسے وقت کوئی خواب میرے ذہن سے ہو کر نہیں گزرتا تھا، لیکن اس روز میں بڑے الجھے سے خواب دیکھتا رہا۔ میں فریال کو یاد کرنے کے بعد سو رہا تھا، اس لیے بار بار فریال مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ نیند کی حالت میں بھی ایک خوف سا تھا کہ کہیں ماسٹر یوشے میری جان حیات تک نہ پہنچ جائے، اس لیے میں اسے دیکھنے سے اور اس کے متعلق سوچنے سے کترا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بار بار میرا ذہن اسی طرف مائل ہو رہا تھا۔ جب میں سو کر اٹھا تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی اور میں خواہ پریشان ہو رہا تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میری فریال ماسٹر یوشے کے علم میں آ چکی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد میں بڑی دیر تک بستر پر پڑا رہا اور انجانے سے خوف کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ فریال سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تاکہ اس کی خیریت معلوم کروں۔ اس سے پہلے میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے اس کی اس طویل نیند پر حیرانی ہوئی کہ وہ آج سونے کے لیے 5 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت صرف کر رہا تھا۔ میں اس طرف سے مطمئن ہو گیا اور فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس وقت فریال کو اس کی ممی کی لاش واپس مل گئی تھی۔ وہ کفن دفن کے سلسلے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے بہت سے رشتہ دار اس کی کوٹھی میں جمع ہو گئے تھے۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو میں نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ میری دستک سنتے ہی اس نے کہا، فرحات، آپ کہاں ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ ابھی ممی کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، رشتہ دار چلے جائیں گے تو بالکل گھر ویران ہو جائے گا۔ میں تنہا یہاں کیسے رہوں گی؟ میں اسے تسلی دینے لگا کہ انشاءاللہ میں بہت جلد اس کے پاس آ جاؤں گا، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں اور اس وقت میں اپنے دشمنوں کے کنٹرول میں ہوں۔ فریال نے کہا، بس آپ اسی طرح موقع نکال کر مجھ سے باتیں کرتے رہیں، اتنی تسلی تو ہو جاتی ہے کہ آپ مجھ سے قریب ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے مجھ سے میرے پاسپورٹ کے متعلق پوچھا تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ میرے پاسپورٹ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑی حیرانی سے فریال کی باتیں سنی، کیونکہ میں نے اس سے پاسپورٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں تو گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، فریال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو تھوڑی دیر پہلے تم سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے پوچھا تھا اور میں نے جواباً کہا تھا کہ میرے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے اور اس میں مشرق بعید کے تمام ممالک کا اندراج ہے۔ میں جب چاہوں یہاں سے ان ممالک کی طرف جا سکتی ہوں۔ یہ سن کر آپ نے کہا تھا کہ باقی باتیں آپ بعد میں کریں گے، اور یہ کہہ کر آپ نے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ میں فریال کی باتیں بڑی حیرانی سے سن رہا تھا اور حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ میرا ذہن فوراً ہی ماسٹر یوشے کی طرف گیا کہ شاید وہی مجھ سے دوغلی چالیں چل رہا ہے۔ جب میں نے سونے سے پہلے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا تو اس کے دماغ کے چاروں طرف حفاظتی شعاؤں کا پہرا تھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ سو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں دھوکہ کھا چکا تھا۔ وہ سونے کا بہانہ کر رہا تھا اور میں اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر فلیٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا تھا کہ دراصل اس نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ چال چلی تھی اور محض سونے کا بہانہ کیا تھا۔ یہ باتیں یاد آئیں تو میری سمجھ میں آیا کہ اس وقت بھی وہ گہری نیند نہیں سو رہا تھا، بلکہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ جب میں سو گیا تھا تو اس نے اپنے علم کو کام میں لا کر میرے خوابیدہ ذہن کو اپنے تابع فرمان بنا لیا تھا۔ مجھے جبراً وہ باتیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا جس سے میں اب تک اس کے سامنے سوچنے سے پرہیز کرتا رہا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ اچھی طرح آ گیا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا اور فریال سے جو باتیں کی وہ محض ماسٹر یوشے کی شوبدہ بازیاں تھیں۔ وہ میرے خوابیدہ ذہن کو مجبور کرتا رہا تھا کہ میں فریال کے متعلق زیادہ سے زیادہ سوچتا رہوں، اسے معلومات فراہم کرتا رہوں، اور اب وہ کمبخت فریال کے متعلق بہت کچھ جان چکا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو آرام کی نیند نصیب ہوئی تھی، اب اس سے زیادہ پریشانیاں میرے حصے میں آ گئی تھیں۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں فریال اس شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماسٹر یوشے میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر میری محبوبہ کے دماغ تک پہنچ جائے گا۔ اب اپنی جان کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی کہ فریال کے متعلق فکریں لاحق ہو گئی تھیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب وہ کس طرح مجھے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر فریال کو طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتا رہے گا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا
کہ میں دوڑتا ہوا جاؤں اور جا کر ماسٹر یوشے کا گلا دبوچ لوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ پھر یہ کہ نہ جانے اس کے کتنے اعلی کار باڈی گارڈ کے طور پر اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں سونیا کے سوا کسی اور سے واقف نہیں تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح فریال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آئی کہ میں اس سلسلے میں ماسٹر یوشے سے جھگڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں فریال کو سوچ کے ذریعے یہ سمجھا دیتا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اور میرا دشمن فرحات بن کر اس سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر رہا ہے، تو وہ محتاط ہو جاتی، ماسٹر یوشے کی کوئی بات نہ مانتی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کے نتائج پر غور کرتے ہی میں کانپ سا گیا۔ اس نے ایک بار سعید احمد سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو وہ سمر کو پاگل بنا دے گا، اس طرح پاگل بنا دے گا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر شارع عام پر نکل آئے گی۔ وہ شیطان یہی تماشا فریال کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، اور میں کسی طرح بھی فریال کی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس وقت کتنا بے بس ہو گیا تھا یہ میں ہی سمجھ رہا تھا۔ میری تمام صلاحیتیں، میری ذہانت اور میری دلیری سب کی سب اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ میں خود کو ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس سمجھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا، وہ اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے اتنی دیر تک سونے کی وجہ معلوم ہو گئی، کیونکہ وہ میرے سونے کے بعد بھی جاگتا رہا تھا اور فریال کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا تھا۔ اب وہ آرام سے سو رہا تھا۔ میں غصے سے تل ملانے لگا، لیکن غصہ دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب صرف ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ کمبخت اپنا سوٹ کیس کھولے اور اس میں سے وسکی کی بوتل نکال کر ایک آدھ گھونٹ اپنے حلق سے اتار لے۔ یہ موقع ابھی تک نہیں آیا تھا اور اب مجھے اسی موقع کا انتظار کرنا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے وقت میں پھر محتاط ہو گیا۔ میرے دماغ نے مجھے سمجھایا کہ اب وسکی کی بوتل یا اس دوا کے متعلق ہرگز نہیں سوچنا چاہیے جو میں اس کے خلاف آزمانا چاہ رہا ہوں۔ اگر بھولے سے بھی میں نے اس کے متعلق سوچ لیا اور ماسٹر یوشے نے میری سوچ کو پڑھ لیا تو میری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی اور میں کبھی اس کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب آئندہ اس وسکی کی بوتل کے متعلق نہیں سوچوں گا۔ اس کے بریف کیس میں بھی ایک ٹونک کی شیشی رکھی ہوئی تھی، اس شیشی میں بھی میں نے دوا ملا دی تھی۔ اب ماسٹر یوشے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں وسکی اور ٹونک کی شیشی کو بالکل ہی بھول جاؤں اور نیند کی حالت میں بھی اس کے متعلق کبھی نہ سوچوں۔ اس کے لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھوں گا اور ماسٹر یوشے کو اتنا موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے خوابیدہ ذہن کو اپنے طور پر سوچنے پر مائل کر سکے۔ وہ شیطان کا بچہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا تو اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں وہ کب تک اس طرح سوتا رہے گا، اس وقت تک مجھے فریال سے باتیں کر لینی چاہیے۔ میں نے یہ سوچ کر فریال سے رابطہ قائم کیا اور اس سے کہنے لگا، سنو فریال، تم دشمن سے دھوکہ کھا گئی ہو۔ جس وقت میں نے تم سے پاسپورٹ کے متعلق گفتگو کی تھی، دراصل وہ میں نہیں تھا، میرا دشمن ماسٹر یوشے تھا۔ فریال نے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ میرے دماغ تک کیسے پہنچ گیا؟ میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں اس کے بعد اس کوٹھی سے باہر نہیں نکلی۔ آپ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا تھا، میں تو اس سے دور ہی رہ رہی ہوں، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تم واقعی میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہو، لیکن یہ سب کچھ میری غلطی سے ہوا۔ میں سونے سے پہلے اپنے ذہن کو پوری طرح کنٹرول میں نہیں رکھ سکا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماسٹر یوشے میرے خوابیدہ ذہن کو اپنی گرفت میں لے کر یہ معلوم کرتا رہا کہ اس دنیا میں میری سب سے عزیز ترین ہستی کون ہے، اور اس طرح وہ تم تک پہنچ گیا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے تم سے پاسپورٹ کے متعلق کیوں پوچھا تھا۔ مجھے میری سوچ کا جو جواب مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ میں جب کبھی اس کے حکم سے انکار کروں تو وہ تمہیں ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر دے اور میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو جاؤں۔ فرحات، یہ کیا ہو گیا؟ آپ میری وجہ سے بہت کمزور پڑ جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں؟ میں ذہنی اذیتوں سے گزر جاؤں گی، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میری محبت
آپ کو کمزور بنا دے۔ نہیں فریال، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں کسی الجھن میں دیکھوں یا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اب میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان تم سے جو کچھ کہے اس پر عمل کرتی جانا۔ اگر وہ تم سے یہ کہے کہ یہ ملک چھوڑ کر فلاں جگہ جانا ہے تو تم انکار نہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہیں اسی جگہ لے جائے گا جہاں مجھے لے جانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ لیکن فرہاد، جب تک ممی کے قتل کا مقدمہ چلتا رہے گا میں یہ ملک چھوڑ کر باہر نہیں جا سکوں گی۔ جب تک پولیس والوں کی طرف سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا اس وقت تک میں اپنا پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکوں گی۔ پھر وہ شیطان پاسپورٹ کے بغیر مجھے کس طرح یہاں سے جانے پر مجبور کر سکے گا؟ یہ بات تو میں بھول ہی چکا تھا کہ فریال اپنی ممی کے قتل کے مقدمے میں الجھی رہے گی اور اپنا پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکے گی۔ یہ بات ماسٹر یوشے کو بھی سمجھائی جا سکتی تھی۔ میں نے فریال سے کہا، اچھی بات ہے، ہم دیکھیں گے کہ ماسٹر یوشے اس سلسلے میں کیا کرتا ہے۔ اگر وہ تمہیں قانون کے خلاف جبراً یہاں سے لے جانا چاہے گا تو میں اعتراض کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری مرضی کے خلاف تمہیں یہاں سے جانے پر مجبور نہیں کرے گا۔ ہماری باتوں کے درمیان پتہ نہیں ماسٹر یوشے کب بیدار ہو گیا تھا۔ چونکہ میں اس کی نظروں میں بہت ہی خطرناک تھا، اس لیے اس نے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے میرے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ اس کے بعد بڑی خاموشی سے ہماری گفتگو سنتا رہا تھا۔ آخرکار اس نے مداخلت کی، ہیلو فرہاد، میں بیدار ہو چکا ہوں اور تم دونوں کی باتیں بھی سن چکا ہوں۔ مجھے بھی اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ تمہاری فریال اپنی ممی کے قتل میں الجھی رہے گی۔ جب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے غیر قانونی طور سے باہر نہ لے جاؤں تو تمہاری بات رہے گی، فریال اسی ملک میں رہے گی، اور پھر وہ جتنی دور بھی رہے، تم جانتے ہی ہو کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب بھی تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہو گے میں اس کے جواب میں فریال کے ذہن تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ میں نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا، تم اول درجے کے کمینے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے، لیکن تم میری دوسری شرط کے خلاف یہ حرکت کر چکے ہو۔ فرہاد، میں نے تمہارے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، صرف احتیاطاً آئندہ تمہیں قابو میں رکھنے کے لیے تمہاری دل نواز محبوبہ کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ میرا فرض تھا، اسے میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ ہی آئندہ اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے۔ بس تم نہایت شرافت سے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے رہو۔ میں غصہ دکھانے اور جھنجھلانے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ میں نے فریال کو بتایا کہ ماسٹر یوشے سے میری بات ہو چکی ہے، وہ جبراً اسے باہر جانے پر مجبور نہیں کرے گا۔ میری باتیں سننے کے بعد فریال نے کہا، آپ وعدہ کریں کہ ممی کے مقدمے سے فارغ ہو جاؤں گی تو آپ مجھے فوراً ہی اپنے پاس بلا لیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں فریال کہ تمہیں ضرور اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں خود بھی تم سے دور نہیں رہنا چاہتا، مگر افسوس کے حالات سے مجبور ہوں۔ اچھا، خدا حافظ، ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا اور ماسٹر یوشے نے مجھ سے کہا، ہم بہت دیر تک سوتے رہے ہیں، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ اس وقت رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، تم میرے کمرے میں چلے آؤ۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں مادام سونیا ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی عادت کے مطابق کچا گوشت کھا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑے سے برتن میں دودھ رکھا ہوا تھا۔ اسے کچا گوشت کھاتے دیکھ کر مجھے بڑی کراہیت سی محسوس ہوئی۔ کمبخت جوان تھی، جاذب نظر تھی، مگر اس کی خوراک بتا رہی تھی کہ اس کے منہ سے بساند آتی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھ سے بے تکلفی ہوگی اور وہ میری زبان سمجھے گی تو میں اسے سونف الائچی کھانے کا مشورہ دوں گا۔ سونیا مجھے اچانک ہی کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کھاتے کھاتے ٹھٹک گئی۔ ماسٹر یوشے نے شاید اس کی زبان میں اسے کھانے کے لیے کہا، لیکن وہ وہاں سے باقی ماندہ گوشت اور ہڈیاں سمیٹ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماسٹر یوشے نے کہا، یہ ہماری طرح دوسرے کھانے بھی کھاتی ہے، لیکن کچا گوشت اور دودھ اس کی مرغوب غذا ہے۔ بعض اوقات اس کی یہ غذا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر میرے ذرائع وسیع نہ ہوتے
اور میں اس کی خوراک کا انتظام نہ کر سکتا تو یہ میرے لیے مصیبت بن جاتی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے آدمی ہو جس کے سامنے اس نے اپنا پسندیدہ کھانا چھوڑ دیا. ماسٹر یوشے نے کہا، تمہاری ضرورت کا سامان آ چکا ہے. تم کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر اپنا نیا لباس پہن کر دیکھ لینا اور تمام سامان چیک کر لینا. اگر کوئی کمی ہوگی تو صبح پوری کر دی جائے گی. کل دوپہر کی فلائٹ سے ہم جزیرہ ہوائی کی طرف جائیں گے. جزیرہ کوائی میں ہوائی اڈہ نہیں ہے. ہم ہونولولو کے ایئرپورٹ پر اتریں گے. 1 رات اور 1 دن وہاں قیام کریں گے. اس کے بعد لانچ کے ذریعے کوائی کی طرف روانہ ہوں گے. تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا. ہم کھانے کے لیے ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے. اب مجھے یقین تھا کہ وہ کھانے کے بعد 1 آدھ پیک پیے گا اور اس مقصد کے لیے اپنے سوٹ کیس سے وسکی کی بوتل نکالے گا. مگر کھانے کے بعد مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ بیرا ہوٹل کے باہر سے اس کے لیے ایک بوتل لے آیا تھا. میں مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گیا. اس وقت تک سونیا باتھ روم سے واپس آ گئی تھی. چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ اس نے صرف اپنا چہرہ ہی نہیں بلکہ منہ بھی اچھی طرح صاف کیا ہے. اچھی طرح دانت مانج کر خوب کلیاں کی ہیں کیونکہ مسکراتے وقت اس کے دانت موتی کی طرح چمک رہے تھے. میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینے کے بجائے بڑی بے نیازی سے منہ پھیر لیا. پھر اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا. میرے کمرے میں بہت سا سامان بکھرا پڑا تھا. نیا سوٹ کیس، نئے جوتوں کے ڈبے، ایک بریف کیس. سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو اس میں کئی جوڑے کپڑے اور 2 عدد سوٹ، نکٹائیاں اور شیونگ کا سامان رکھا ہوا تھا. میں نے سوٹ اور دوسرے کپڑے پہن کر دیکھے. میرے بدن پر ٹھیک آ رہے تھے. میں نے تمام سامان ایک طرف رکھ دیا. اس وقت 3:30 بجے تھے. میں بستر پر لیٹ گیا. سوچا کہ صبح شیو کرنے کے بعد لباس تبدیل کروں گا. اس وقت مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا کہ فریال سے باتیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا ذہن نیند میں ڈوبا ہوا تھا. وہ تھکی ہاری سو رہی تھی. میں نے اسے آرام سے سونے کے لیے چھوڑ دیا. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. میں نے سوچا کون ہو سکتا ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا. وہ اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا وسکی سے دل بہلا رہا تھا. میں مادام سونیا کے ذہن میں نہیں جھانک سکا کیونکہ وہ اپنی زبان میں سوچتی تھی اور میں اس کی سوچ پڑھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا سوچ رہی ہے. اسی وقت دوبارہ دستک ہوئی. کم ان، میں نے اونچی آواز میں کہا. دروازہ کھل گیا اور سونیا جھجکتی ہوئی اندر آ گئی. اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، آئی لائک ٹو سٹ ہیئر. وہ انگریزی زبان میں اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں بیٹھنا چاہتی ہے. میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا. وہ ایک صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گئی. میں تھوڑی دیر تک خاموشی سے انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ کچھ کہے گی، اور شاید وہ بہت کچھ کہنا بھی چاہتی تھی کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں کئی بار پہلو بدل چکی تھی. اس کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر بہت سا مواد جمع ہو اور ابکائی آ رہی ہو، لیکن سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں اجنبی زبان کی قے کی جائے. میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھا، یو اسپیک انگلش؟ کیا تم انگریزی بول لیتی ہو؟ وہ اٹک اٹک کر بولنے لگی، آئی اسپیک اے لٹل. وہ انگریزی زبان کا پوسٹ مارٹم کرنے لگی. میں نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے اس سے کہا، میں تمہیں سکھاؤں گا. ڈاکینے. وہ خوش ہو کر مسکراتی ہوئی بولی. ڈاکینے کا مطلب کیا ہوا؟ آئی سیڈ تھینک یو، اٹ از ہوائین لینگویج. ڈاکینے کا مطلب شکریہ. یہ جزیرہ ہوائی کی زبان ہے. میں نے مسکرا کر اس سے انگریزی زبان میں پوچھا، کیا تم مجھے اپنی زبان سکھاؤ گی؟ وہ خوش ہو کر اقرار میں سر ہلانے لگی. ضرور ضرور. وہ ننھی سی بچی کی طرح خوش ہو کر مجھے دیکھنے لگی. اس وقت وہ دور دور تک کوئی جانور نما عورت نظر نہیں آ رہی تھی. یوں بھی اسے عورت کہنا زیادتی تھی جسے ماسٹر یوشے جیسا آدمی ہاتھ نہ لگا سکا ہو اور جس کی طرف دوسرے لوگ بڑھنے کی جرت نہ کرتے ہوں. اسے پھول کے بجائے ایک نوخیز کلی ہی کہا جائے گا. اور اس وقت وہ میرے قریب بیٹھ کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے ایک معصوم بچی کو اس کی پسند کی کوئی چیز مل گئی ہو. اس وقت میں اس کی درندگی کو بھول گیا تھا. یہ گیان حاصل ہوا کہ درندوں میں بھی معصومیت چھپی ہوتی ہے.
اگرچہ اس سے باتیں کرتے وقت بڑی الجھن سی ہوتی تھی، وہ اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے اپنا مفہوم ادا کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ میں ایک عیاش مرد کی طرح اسے نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اس کی معصومیت نے میرا دل موہ لیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ فریال کے سامنے اب کوئی حسین عورت میری نگاہوں میں نہیں جچتی تھی۔ اس نے بچوں کی طرح سر ہلا کر پوچھا، وی فرینڈ؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں سونیا، ہم دوست ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا کر اپنی انگلیاں سیدھی کی۔ شپ شپ کی آواز کے ساتھ فولادی ناخن باہر آ گئے۔ پھر اس نے اپنے ناخن دکھاتے ہوئے کہا، وی ول ناٹ فائٹ اگین، ہم آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس کے فولادی ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ اس کی انگلیاں پلاسٹک کی ہیں، یعنی اس لڑکی کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی نہیں تھیں۔ بڑی خوبصورتی سے وہ فولادی ناخن اس کی انگلیوں میں ایڈجسٹ کیے گئے تھے۔ ایک خاص میکینزم کے تحت وہ انگلیاں مڑتی تھیں اور کھلتی تھیں، پھر اس میں سے فولادی ناخن باہر نکل آتے تھے۔ میں اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس دوران وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ کاش میں اس کی سوچ کو پڑھ سکتا۔ وہ روانی سے نہ تو انگریزی بول سکتی تھی، نہ ہی اس زبان میں سوچ سکتی تھی۔ بچپن ہی سے وہ عادتاً اپنی زبان میں سوچتی چلی آئی تھی۔ میں نے اشارے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ دل برداشتہ ہو کر بولی، ڈو ناٹ ہیٹ می، آئی ایم ہیومن بینگ، یعنی مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں ایک انسان ہوں۔ میں اس کے ذہنی کرب کو سمجھ گیا۔ وہ بڑے دکھ سے سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے کچا گوشت کھاتے دیکھ لیا ہے اور جانوروں کی طرح مڑے ہوئے پنجے بھی دیکھے ہیں۔ کہیں میں اسے جانور سمجھ کر اس سے نفرت نہ کر سکوں۔ اسی لیے وہ بڑے کرب سے مجھے اپنے انسان ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ میں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آسان سی انگریزی زبان میں سمجھایا، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، تم بہت اچھی ہو، بہت پیاری لڑکی ہو، تم میری دوست ہو اور کوئی دوست سے نفرت نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا۔ جاؤ اب آرام کرو اور سو جاؤ۔ وہ مجھے احسان مندی سے دیکھتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گیا۔ دروازے سے باہر جاتے وقت اس نے مسکرا کر کہا، اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے اس کا مطلب پوچھا۔ اس نے انگریزی میں ترجمہ کر کے بتایا کہ وہ شب بخیر کہہ رہی ہے۔ میں نے بھی سر جھکا کر کہا، شب بخیر۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس نے کئی بار پلٹ کر میری جانب دیکھا، پھر وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کے اندر چلی گئی۔ جب میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تو ماسٹر یوشے مجھے مخاطب کر رہا تھا، فرحات، اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم بے حد خطرناک ہو۔ ماسٹر یوشے، تم ہماری باتیں سن رہے تھے، تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے اسی نے دوستی کا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہے۔ ہاں، وہ دوست اس لیے بن گئی کہ پہلے تم نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ میں کیا جانوں کہ کتنے لوگ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر دوستی کوئی بری چیز تو نہیں ہے، تم بھی تو دوستی کا دعویٰ کرتے ہو۔ میری بات اور ہے۔ ویسے فی الحال مجھے تمہاری اور سونیا کی دوستی پر اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں صرف تمہاری بو سونگنے کے لیے، یعنی تمہیں تلاش کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس مقصد میں میں کامیاب ہو چکا ہوں، اور یہ تماشا بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ اپنے فولادی ناخنوں سے تم جیسے آدمی کو زیر نہیں کر سکی تھی۔ لہٰذا وہ تمہاری دوست بھی بن جائے تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر تمہارے کردار کی خصوصیت یہ بتا رہی ہے کہ تم ہمارے کام کے آدمیوں کو دوست بنانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ تمہارا جو سکہ کھوٹا ہوگا اسے میں اپنے لیے کھرا بنا لوں گا۔ تم اپنی پونجی کی حفاظت خود کرو، مجھ سے شکایت کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح تمہاری اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی بھی لمحے تم سے غافل ہو سکتا ہوں۔ میں نے اپنی تلخ سوچ کے ذریعے کہا، تمہاری اس اطلاع کا شکریہ۔ ویسے یہ بتاؤ کہ تمہارے گروہ میں
سونیا کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے گروہ میں باکمال عورتوں کی ایک الگ ٹیم ہے جو اپنے اپنے طور پر حیرت انگیز صلاحیتوں کی ہیں۔ ہر عورت احترام کے طور پر مادام کہلاتی ہے۔ یہ تمام عورتیں ہمارے ماتحت رہتی ہیں کیونکہ عورت ذات پر کسی طرح بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک زندہ مثال تمہارے سامنے ہے۔ مادام سونیا پہلی ہی ملاقات میں تمہاری طرف پھسل گئی ہے۔ بہرحال ہم جزیرے میں پہنچ کر اس کا علاج کر لیں گے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا تم سونیا کو میرے ساتھ دوستی کرنے کی سزا دو گے؟ یہ نہ پوچھو، یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، تم ذلیل کتے ہو، میرے ذاتی معاملات میں فوراً ہی ٹانگ اڑاتے ہو۔ یاد رکھو ماسٹر یوشے، وہ خطرناک ہونے کے باوجود ایک معصوم سی لڑکی ہے۔ اگر میری دوستی سے اس کے دل میں انسانوں سے خوشگوار احساسات پیدا ہوتے ہیں تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے انسان بننے دو ماسٹر یوشے۔ ہمیں جانور نما عورت کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے اندر انسانوں کے سے احساسات پیدا کر کے اپنا نقصان نہیں کریں گے۔ تم فضول بحث نہ کرو۔ اچھی بات ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں بولوں گا، مگر یاد رکھو اس طرح تم مجھے اپنا دوست نہیں دشمن بناتے چلے جاؤ گے۔ ماسٹر یوشے نے بڑی لاپرواہی سے کہا، اچھا دیکھا جائے گا، ابھی میرا نشہ خراب نہ کرو، مجھے ذرا سر میں رہنے دو۔ تم جہنم میں جاؤ۔ اس نے مجھ سے دماغی رابطہ ختم کر دیا۔ میں پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو میں فریال کو اس شیطان کی گرفت میں جانے سے نہیں بچا سکا، دوسری سونیا تھی جس کے ساتھ وہ شیطان نہ جانے کیا سلوک کرنے والا تھا۔ جب تک سونیا کی اندرونی زندگی تھی اور وہ دشمن کی طرح مجھے سونگتی پھر رہی تھی، اس وقت تک میں نے اس سے ہمدردی نہیں کی تھی، لیکن اس کا دوسرا روپ سامنے آتے ہی میرے دل میں انسانی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تاکہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس سے رابطہ قائم کر سکوں، لیکن اس کے دماغ میں ماسٹر یوشے کی سوچ سنائی دے رہی تھی۔ ماسٹر یوشے سونیا کی زبان میں اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی غصے میں بھرا بیٹھا تھا کہ سونیا نے مجھ سے دوستی کیوں کی، اس لیے وہ سختی سے اس کا محاسبہ کر رہا تھا۔ اگرچہ میں اس کی زبان کو نہیں سمجھ رہا تھا، تاہم ان دونوں کے لہجے سے اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سونیا کس انداز میں جواب دے رہی ہے۔ سونیا پہلے بہت آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی، پھر اس کے لہجے میں تیزی آنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ماسٹر یوشے کی مخالفت میں بول رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا خیال درست نکلا۔ میں نے دیکھا سونیا کے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوئی تھی، اچانک ہی لڑ کھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ ماسٹر یوشے اسے ذہنی اذیتیں پہنچا رہا تھا۔ میں تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اپنے کمرے سے باہر آیا، پھر سونیا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے وہاں ماسٹر یوشے کو دیکھا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے غرا کر پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے سونیا کی جانب دیکھا۔ وہ فرش پر پڑی دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے ہوئے تھی اور اب فرش سے اٹھنا چاہتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ تم ہمارے درمیان نہ آؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ ماسٹر یوشے مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر یوشے، میں نے نفرت سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس معصوم لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ماسٹر یوشے نے غصے سے کہا، یہ معصوم نہیں مکار ہے، ہم سے غداری کر رہی ہے، میرے حکم سے انکار کر رہی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا حکم یہی ہوگا کہ سونیا مجھ سے دوستی نہ کرے۔ ہاں، ہم جو چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، لیکن یہ میرا حکم ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں اسے کیسی سزا دیتا ہوں۔ نہیں، میں نے غصے سے اٹھ کر کہا، تم ایسا نہیں کرو گے۔ ہاں، اگر تمہاری شامت آئی ہے تو پھر اسے سزا دو۔ ماسٹر یوشے نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، تم میرے غلام بن کر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ آؤ ایک قدم بھی آگے بڑھو، میں تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ میں نے اچانک ہی اس پر چھلانگ لگائی۔ فضا میں اڑ کر اس کے سینے پر ایک لات جمانی چاہی۔ اسی وقت میری سوچ نے کہا، لات ذرا بائیں طرف۔ سوچ کے مطابق میری لات بائیں طرف گئی اور میں دیوار سے جا کر ٹکرا گیا۔
صاف ظاہر تھا کہ اس شیطان نے فوراً ہی میرے دماغ کو کنٹرول میں کر لیا تھا۔ میں فرش پر گرتے ہی اس کی آواز سن رہا تھا، اجنبی زبان میں سونیا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ انداز بالکل حاکمانہ تھا۔ میں نے فرش سے اٹھ کر دیکھا تو سونیا کے ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی ہو گئی تھیں اور فولادی ناخن نکل آئے تھے۔ وہ کبھی کبھی نئی کے انداز میں سر کو جھٹکتی تھی، مگر پھر اس کا دماغ اس شیطان کی مٹھی میں آ جاتا تھا۔ میں ماسٹر یوشے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت سونیا اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں اس شیطان نے اس بیچاری کو ڈھال بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سونیا کے چہرے پر کبھی کبھی کرب کے آثار دیکھتا تھا۔ وہ دشمن بن کر میرے مقابلے پر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر ماسٹر یوشے کی شیطانی چالوں سے مجبور ہو جاتی تھی۔ اس نے سونیا کو سختی سے حکم دیا، گو اینڈ اٹیک۔ اس کا ذہن پوری طرح شیطان کی مٹھی میں تھا۔ اس نے حکم پاتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا، پھر بہت مجبور ہو کر اس کی کمر پر ایک لات جما دی۔ وہ کرراتی ہوئی بستر پر جا گری۔ اس لات کے ساتھ ہی میں نے فوراً گھوم کر ماسٹر یوشے کو ایک کک ماری۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت سونیا نے چیختے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، ڈو ناٹ ہٹ ہم۔ تھوڑی دیر کے لیے سونیا کا ذہن آزاد ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اٹک اٹک کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں ماسٹر یوشے پر حملہ نہ کروں۔ پھر وہ اس شیطان کے سامنے مجبور ہو کر کہہ رہی تھی کہ وہ اب میری دوست نہیں ہے، بہتر ہے کہ میں وہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے ماسٹر یوشے کی جانب دیکھا۔ وہ لات کھانے کے بعد اسی طرح صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور بڑے آرام سے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لو فرہاد، اب یہ کتیا کس طرح میرا حکم مان رہی ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ دوستی کرے گی تو میں اسے دشمن کی طرح تمہارے سامنے آنے پر مجبور کر دوں گا۔ اگر تمہیں عقل آ گئی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں نے مایوسی سے سونیا کی جانب دیکھا۔ وہ روتی ہوئی اور بے بسی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سر جھکا کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ سونیا کے ساتھ دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا، اور فی الحال ماسٹر یوشے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ تو ذرا بے حیا قسم کا آدمی تھا۔ ایک لات کھا کر اس اطمینان سے بیٹھ گیا تھا کہ میں دوسری بار حملہ نہیں کر سکوں گا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے کے بعد گہرے گہرے کش لگانے لگا۔ میرے جیسا کوئی قیدی نہ ہوگا۔ میرے ہاتھوں میں ہتکڑی نہیں تھی، پاؤں میں زنجیر نہیں تھی۔ میں ایک ذلیل ترین دشمن کے سامنے آزاد تھا، مگر یہ آزادی میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ نہ میں اس کے خلاف ہاتھ پاؤں استعمال کر سکتا تھا، نہ ہی دماغ سے کام لے سکتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میں بری طرح جھنجھلاتا تھا۔ پھر آپ ہی آپ میری جھنجھلاہٹ ختم ہوتی جاتی تھی۔ دماغ سمجھاتا تھا کہ صبر کرو، تمہاری باری بھی آئے گی۔ صبح ہو چکی تھی۔ رات بڑے کرب اور بے چینی سے گزرتی تھی۔ سونے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اپنی دماغی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں فریال سے باتیں کرنے لگا۔ اس وقت میں نے پریشانی کی حالت میں اس سے کیا باتیں کی یہ میں خود نہیں سمجھ سکا، مگر فریال نے سمجھ لیا کہ میں بہت ہی پریشان ہوں۔ وہ مجھے بہت دیر تک تسلیاں دیتی رہی۔ اس نے یہاں تک اپنی رفاقت کا یقین دلایا کہ وہ میرے قریب رہ کر میری پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے سے یہ ملک چھوڑ سکتی ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ اسے سونیا کے متعلق ساری باتیں بتائیں کہ پہلے وہ میری خطرناک قسم کی دشمن تھی، مگر سامنا ہونے پر پتہ چلا کہ وہ کتنی معصوم اور مظلوم ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ماسٹر یوشے نے اس پر کس طرح ظلم کیا ہے۔ میں نے فریال سے کہا کہ اگر وہ میرے ساتھ رہے گی تو ماسٹر یوشے اسے بھی وقت بے وقت ذہنی اذیتیں پہنچاتا رہے گا۔ فی الحال اس کا دور ہی رہنا بہتر ہے۔ میں اس سے بہت دیر تک پیار و محبت کی باتیں کرتا رہا۔ جب میں نے اس سے رابطہ ختم کیا تو میرا دماغ کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے بڑے سے بڑا شہزور بھی جب کسی موقع پر ہمت ہارتا ہے تو ایک نازک سی دل نواز محبوبہ اس میں نئی امنگ اور نئے حوصلے پیدا کر دیتی ہے۔ ذہن کو سکون نصیب ہوا تو نیند آنے لگی۔ اس بار سونے سے پہلے میں نے قوت ارادی سے یہ سوچا کہ سونے کے دوران میری مرضی کے خلاف کوئی خواب یا خیال میرے دماغ میں نہیں ابھرے گا۔
کسی نے میری سوچ میں مداخلت کی تو فوراً ہی میری آنکھ کھل جائے گی۔ اپنے دماغ کو پوری قوت سے یہ ارادہ کرنے کے بعد میں 4 گھنٹے کا وقت مقرر کر کے سو گیا، لیکن میں مقررہ وقت تک نہ سو سکا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرے خوابیدہ ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ میں ماسٹر یوشے سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے کیسے تباہ کر سکتا ہوں یا اس کی جان لے سکتا ہوں۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے چوری پکڑ لی۔ وہ شیطان کا بچہ میری نیند سے فائدہ اٹھا کر میرے خوابیدہ ذہن سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے چپکے چپکے اس کے خلاف کیسی پلاننگ کی ہے۔ میں عین وقت پر بیدار ہو گیا تھا، ورنہ خواب کی حالت میں اسے بتا دیتا کہ اسے تباہ کرنے کے لیے میں کس طرح بیج بو چکا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میری قوت ارادی کام آ گئی تھی۔ میں نے آنکھ کھلتے ہی ماسٹر یوشے سے کہا، شیطان اپنی شیطانی چالوں سے باز نہیں آتا، مگر انسان کے پاس بھی عقل ہوتی ہے۔ اب تم کبھی میرے خوابیدہ ذہن کو کریت نہیں سکو گے۔ پھر یہ کہ میں نے ابھی تمہارے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے۔ اگر بنایا ہوتا تو تم کسی بھی وقت میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر معلوم کر لیتے۔ ماسٹر یوشے میری باتوں سے کسی حد تک قائل ہو گیا، مگر اس نے حیرانی کا اظہار کیا۔ تعجب ہے کہ تمہارا جیسا سرکش انسان کس طرح خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ تمہاری خاموشی بڑی بھیانک لگ رہی ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم میرے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے ہو؟ ماسٹر یوشے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو باقاعدہ شطرنج کی بساط بچھا کر اپنے دشمنوں کو مہروں کی طرح چلا کر مات دینے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے سے کبھی پلاننگ نہیں کی ہے۔ میں ہمیشہ مناسب وقت کا انتظار کرتا ہوں۔ جب کوئی سنہرا موقع آتا ہے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ شیطان کو مات دینے کے لیے خدا اپنے بندوں کو ضرور موقع دیتا ہے۔ تم انتظار کرو۔ اس نے بڑی حقارت سے کہا، خدا تمہیں موقع دے گا، مگر میں تمہیں موقع نہیں دوں گا۔ میں کسی لمحے بھی تم سے غافل نہیں رہوں گا۔ میرے مقابلے میں تمہاری ذہانت کام نہیں آئے گی۔ میں نے مجبوری کا اظہار کیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ابھی تو میں بہت مجبور ہوں، تمہارے شکنجے میں ہوں۔ وہ میری بے بسی پر ہنستے ہوئے کہنے لگا، شاباش، اپنی موجودہ حیثیت کو اچھی طرح سمجھتے رہو۔ چلو اب اٹھو، ہماری روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تمہیں لباس وغیرہ بدل کر تیار رہنا چاہیے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر واش روم میں جا کر شیو کرنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نیا سوٹ پہن چکا تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو سونیا بار بار ماسٹر یوشے سے نظریں بچا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا فریال سے باتیں کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا، میں جا رہا ہوں میری جان، میرے دل پر ایک بوجھ ہے، تمہاری قربت ہی اس بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولی، میں کیا کروں فراد؟ میں کیسے آپ کے قریب آؤں؟ کیسے دکھ بٹاؤں؟ خدایا یہ کیسی مجبوری ہے۔ اس کی سوچ ایسے لرز رہی تھی جیسے وہ لرزتے ہوئے آنسو کی زبان سے بول رہی ہو۔ میں ہمیشہ سے ہنسنے بولنے کا عادی تھا۔ زندگی میں پیش آنے والے رنج و غم کو بڑی بے نیازی سے جھٹک کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے محبت کا روگ نہیں پالا تھا۔ کسی سے اتنا گہرا لگاؤ نہیں تھا جتنا کہ فریال سے ہو چکا تھا۔ اس جانے آرزو نے پیار کے رشتے کی بہت سی خوشیاں دی تھی، مگر اب اس کی جدائی کا دکھ مل رہا تھا۔ BOAC کی تیاری میں بیٹھتے وقت میں نے اسے تسلی دی کہ جدائی کے دن بہت تھوڑے ہیں۔ میں بہت جلد اس شیطان سے نجات حاصل کر کے اس کے پاس چلا آؤں گا۔ اب جزیرہ ہوائی میں پہنچنے کے بعد اپنی خیریت سے آگاہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے میں نے اس سے اجازت چاہی اور افسردگی کے ساتھ اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ طیارہ فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ ہم نے سیفٹی بیلٹ کھول دیے تھے۔ 2 عدد سرخ سفید رنگت کی تیز ترار حسینائیں ایئر ہوسٹس کے لباس میں تھرکتی پھر رہی تھیں۔ مسافروں تک ان کی مطلوبہ چیزیں پہنچا رہی تھیں۔ ماسٹر یوشے نے اپنے لیے وسکی منگوائی تھی۔ وہ میرے پیچھے والی سیٹ پر سونیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ٹھہر ٹھہر کر شراب کا ایک ایک گھونٹ پی رہا تھا۔ اسے اس طرح پیتے دیکھ کر میں ذرا مایوس ہو جاتا تھا۔ وہ کم وقت اپنے سوٹ کیس میں شراب کی بوتل رکھ کر جیسے بھول ہی گیا تھا۔ نہ تو سوٹ کیس سے شراب کی وہ بوتل نکال رہا تھا اور نہ ہی بریف کیس سے وہ ٹونک نکال کر استعمال کر رہا تھا۔
میں انتظار کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ہم رات کو 3 بجے ہوائی پہنچ گئے۔ سامان اور پاسپورٹ چیک کروانے میں 2 گھنٹے گزر گئے۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آئے تو صبح ہو چکی تھی۔ ہمارے لیے ایک کار پہلے سے موجود تھی۔ کار میں بھی ماسٹر یوشے سونیا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ اس لڑکی کو میرے قریب بیٹھنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دل میں بھی اس کے قریب بیٹھنے کی چاہت نہیں تھی، صرف اس لڑکی سے ہمدردی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر مجھے اس کے کام آنے کا موقع ملا تو ضرور کام آؤں گا۔ اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ میرے خیالوں میں صرف فریال کا ہی گزر ہو سکتا تھا۔ ماسٹر یوشے کا ایک خاص آدمی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے فریال سے گفتگو کر رہا تھا۔ میری جان، میں اس خوبصورت جزیرے میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ جزیرہ یورپ والوں کے لیے جنت کہلاتا ہے۔ یہاں شراب پانی کی طرح بہتی ہے۔ مجھے اس جنت میں بلا لیجئے، فریال کی سوچ نے کہا۔ ضرور بلاؤں گا۔ ہم مایوسی کو بھول کر خوشائند بات کریں تو دماغی تھکن دور ہو جائے گی۔ دیکھو، ہم ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی تمہارے ماحول میں میں اور میرے اس ماحول میں تم میری ہم نشین ہو۔ ہاں جانے فریال، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ آپ سے جدا ہو کر بھی آپ سے دور نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ جگہ کیسی ہے؟ یہاں چاروں طرف ہریالی ہے، دور دور تک اونچے اونچے ناریل کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کے مقامی باشندے زیادہ تر لنگی اور بنیان میں نظر آ رہے ہیں۔ شاید یہ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ انہیں کپڑا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم ایک بہت ہی شاندار ہوٹل تک پہنچ گئے ہیں۔ ماسٹر یوشے ہمارے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہا ہے۔ کیا تم جانتی ہو یہاں ہوٹل کے کمروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لینائی کہا جاتا ہے، فریال نے جواب دیا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، واقعی فریال، تمہیں مشرق بعید کی زبانوں پر دسترس حاصل ہے۔ اگر آپ کو وہاں کی باتیں سمجھنے میں دشواری پیش آئے تو آپ فوراً ہی مجھ سے رابطہ قائم کر لیا کریں، میں آپ کو گائیڈ کروں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکی نے میری زبان سے یہاں کی بولی سن کر وہ حیرانی سے بولی، ارے آپ تو وہاں پہنچتے ہی وہاں کی زبان بولنے لگے؟ تعجب ہے۔ تعجب کی کیا بات ہے؟ سونیا نے مجھے چند الفاظ سکھا دیے ہیں، باقی تم سے سیکھوں گا۔ اچھا جانے من، پھر تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوگی۔ سی یو اگین۔ اس وقت تک میں اپنے ہوٹل والے کمرے میں پہنچ گیا تھا، جو یہاں کی زبان میں لینائی کہلاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اس شیطان کو چھیڑنا چاہیے، اس کی ایک خاص کمزوری کو اس کے سامنے لا کر اسے اشتعال دلانا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، ہیلو ماسٹر شیطان، میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت تم بڑے موڈ میں ہو، کسی پھل جڑی کا انتظار کر رہے ہو۔ وہ بڑے موڈ میں ہنسنے لگا۔ افسوس کہ سونیا تمہاری دوست نہ بن سکی۔ مجھے سونیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ لڑکیوں کے سلسلے میں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ تم محتاج بھی ہو اور اس معاملے میں کمزور بھی ہو۔ کیا بک رہے ہو؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تمہارے متعلق جانتا ہوں۔ میں نے بھی چوری چھپے تمہاری سوچ کو پڑھ کر یہ معلوم کر لیا ہے۔ ایک تو تم بوڑھے ہو، دوسرے یہ کہ اب صرف تمہارے اندر ہوس رہ گئی ہے۔ میری بات کو تم سمجھ ہی سکتے ہو کہ تم صرف ہاتھی کے دانت ہو۔ یہ دانت دکھا تو سکتے ہو، استعمال نہیں کر سکتے۔ بکواس مت کرو۔ وہ اچانک ہی اپنی توہین سے تل ملا گیا۔ سور کمینے، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں تم سے زیادہ جوان ہوں، تم سے زیادہ مجھ پر لڑکیاں مرتی ہیں۔ دیکھو ماسٹر یوشے، ہم دونوں ٹیلی پیتھی کے ذریعے انسانوں کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے بھی تمہارے اندر چھپی ہوئی ایک کمزوری کو سمجھ لیا ہے۔ تم حقیقت سے انکار نہ کرو۔ وہ وسکی سے شغل کر رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر شیشے کے جام کو فرش پر پٹخ دیا۔ فرحات، تم میرے کمرے میں آؤ۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں تمہارے کمرے میں جانا ضروری نہیں سمجھتا، یہیں بیٹھ کر تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھ سکتا ہوں۔ اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے پہلے تو مجھے گالیاں دیں،
پھر انتقاماً میرے دماغ میں ہلچل مچانے لگا۔ میں خود کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دماغ کی بساط پر اس شیطان سے مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ مجھے پاگل بنا کر پورے کمرے میں نچاتا رہا۔ جب میں بالکل نڈھال ہو گیا تو اس کے بعد میرے کمرے میں 2 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک انگریز تھا اور دوسرا مقامی باشندہ۔ میں اپنا سر تھامے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں میرے قریب آئے اور میری بغل میں ہاتھ ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ماسٹر کے کمرے میں لے گئے۔ وہ ایک کوچ میں بیٹھا ہوا پی رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے آدمیوں سے کہا، دروازہ اندر سے بند کر دو اور اسے پیٹنا شروع کرو۔ اتنی دیر میں پھر میرا ذہن اعتدال پر آ گیا تھا۔ میں حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ مجھے مارنا شروع کریں گے میں ان دونوں پر جوابی حملے کروں گا، مگر وہ شیطان میری سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے آدمیوں پر حملہ کرنا چاہا، اس نے میرے ذہن کو بہکا دیا۔ جب ذہن بہکے گا تو ہاتھ پاؤں کا نشانہ بھی بہکے گا۔ میں اس کے آدمیوں کو مارنا چاہتا تھا، مگر میرے ہاتھ دوسری طرف گھوم جاتے تھے اور میں پریشانی کی حالت میں خاصا کمزور پڑ جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھے بڑی آسانی سے پیٹنے لگے۔ میں زیادہ دیر تک اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ ایسی چوٹیں آئی تھیں کہ زمین پر گرنے کے بعد ہی ذرا آرام ملا۔ اس وقت میرا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ وہ دونوں بدماش شاید میرے ہاتھ پاؤں توڑ کر رکھ دیتے، مگر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر یوشے کے ایک ماتحت نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کھلے ہوئے دروازے سے ایک لڑکی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی مقامی لڑکی تھی جسے ماسٹر یوشے نے بلایا تھا۔ تم مجھے بوڑھا اور کمزور کہہ رہے ہو، مگر اس وقت تم مجھ سے زیادہ بوڑھے اور بے بس ہو، ماسٹر یوشے نے فخری انداز میں کہا۔ اب تم میں اتنی مردانگی نہیں ہے کہ فرش پر سے اٹھ کر اس لڑکی کا ہاتھ بھی پکڑ سکو۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ واقعی مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کسی سہارے کے بغیر کھڑا رہ سکتا۔ پھر بھی میں کرسی کا سہارا لے کر بیٹھنے لگا۔ ظالموں نے ایسے ہاتھ جمائے تھے کہ ہڈیاں تک دکھ رہی تھیں۔ ماسٹر یوشے میری حالت پر قہقہا لگاتے ہوئے اپنے بریف کیس کے پاس گیا۔ پھر اسے کھولنے کے بعد ٹونک کی وہ بوتل نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس بڑے بڑے ٹونک ہیں۔ یہ ایسا ٹونک ہے کہ اس کی ایک ہی خوراک سے میں طاقتور ہو جاتا ہوں۔ وہ ٹونک کی شیشی کھولنے لگا۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی سوچ کو ادھر سے ادھر بھٹکانے لگا۔ اگر میں یہ سوچتا کہ میں اس ٹونک میں انسانی ذہن کو مفلوج کر دینے والی دوا ملا چکا ہوں اور اب اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے، تو ایسے وقت میں وہ میری سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ اس لیے میں اپنے بدن کی چوٹوں کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے تکلیف سے کر رہا تھا۔ فرات، تمہاری موجودہ حالت کو دیکھ کر تم پر بڑا رحم آ رہا ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ٹونک کی شیشی کھلی ہوئی تھی۔ کسی بھی لمحے وہ اپنا کرشمہ دکھا سکتی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا۔ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا، مجھے چھیڑ کر مزے لے رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھر شیشی کو فضا میں بلند کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر چیر کہا اور اسے منہ سے لگا لیا۔ ایک ساتھ کے لیے میں نے سانس روک لی۔ دوا اس کے حلق میں اتر چکی تھی۔ وہ ایسی زود اثر تھی کہ خون کی روانی میں شامل ہوتے ہی اس کے دماغ تک پہنچ گئی۔ اچانک ہی شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر فرش کی طرف جھکنے لگا۔ اس کی ڈوبتی ہوئی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ اپنی قوت ارادی سے کام لینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ میں تکلیف کے باوجود ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شکست کھا کر زمین پر پڑے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ شیطان غرور کی بلندی سے گر کر فرش پر آ گیا تھا۔ میں ڈگمگاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ فرش پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ دوا کی شیشی اس کے قریب قالین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا، پھر شیشی اٹھا کر دوبارہ اس کے کھلے ہوئے منہ سے لگا دی۔ اس کی ناک میں نے ایک چٹکی سے پکڑ لی تاکہ منہ سے سانس لیتے وقت دوا اس کے حلق سے اتر جائے۔ جب ٹونک کی شیشی خالی ہو گئی تو میں اٹھ کر اس سے الگ ہو گیا۔ وہ فرش پر پڑا ہوا پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا اور دماغ کے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کسی قسم کی سوچ نہیں تھی، صرف تیز ہواؤں کی سنسناہٹ تھی۔ دماغ کے خلا میں صرف آندھیاں چل رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ وہ ساکت ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی سہمے ہوئے انداز میں دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ اتنی جد و جہد کے بعد میرے بدن کی چوٹیں احتجاج کرنے لگیں۔ میں تھک ہار کر قریبی بستر پر گر پڑا۔
वो लड़की धीरे धीरे खिसकती हुई दरवाजे की तरफ जा रही थी। मैंने डांट कर कहा, रुक जाओ, क्या तुम अंग्रेजी समझती हो? उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया कि वो किसी हद तक ये जबान समझ लेती है। मैंने उससे कहा, दरवाजे की चटखनी गिरा दो और वापस आकर कुर्सी पर बैठ जाओ। जब तक मैं इजाजत न दूं तुम यहां से नहीं जाओगी। वो बुरी तरह सहमी हुई थी। दरवाजे की चटखनी गिराने के बाद कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैंने मादाम सोनिया से दिमागी राब्ता कायम किया। वो अपने कमरे में बैठी हुई सुबह के नाश्ते पर दूध पी रही थी। मैंने उसे किसी हद तक इंसान होने का एहसास दिलाया था, इसीलिए वो कच्चे गोश्त से परहेज कर रही थी। मैंने सोच के जरिए उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर बोली, फरहाद, क्या ये तुम हो? तुम मुझे कैसे मुखातिब कर रहे हो? क्या मास्टर यूशे इस राब्ते को नहीं समझेगा? नहीं, अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसकी तमाम सलाहियतें मफलूज हो चुकी हैं। तुम फौरन ही इस कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 1 मिनट के अंदर ही वो दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। फिर मास्टर यूशे को फर्श पर बेहिसो हरकत पड़ा देखकर ठिठक गई। मैंने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसके करीब जाकर देखो कि ये जिंदा भी है या नहीं। सोनिया ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर उसके करीब आकर उस पर झुक गई। उसकी कलाई को थामकर और उसके सीने से कान लगाकर उसकी मुर्दा धड़कनों को तलाश करने लगी। उसकी सोच ने मुझे बता दिया कि मास्टर यूशे जितना ऊंचा शैतान था, उतनी ही आसानी से एक हकीर चूहे की तरह मारा गया। मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि मैंने मिकदार से बहुत ज्यादा दवा उसके हलक में उंडेल दी थी। शायद उसके दिमाग की रगें फट गई थी। चूंकि वो हर तरह की सोच से खाली हो चुका था, इसलिए मैं उसके दिमाग की अंदरूनी तबाही को नहीं समझ रहा था। बस ये इत्मीनान हो चुका था कि मैंने इस दुनिया को एक शैतान से खाली कर दिया है। सोनिया उसके पास से उठकर कभी उसे और कभी मुझे वहशतज़दा नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे से परेशानी आया थी। वो खौफ से लरसती हुई और तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। क्या तुमने इसे मारा है? मैंने असबात में सर हिलाया। वो मेरे बाजू को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? वो चारों शैतान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 4 नहीं 3, मैंने उसे याद दिलाया। एक शैतान मर चुका है। वो फिर सहमी हुई नजरों से मास्टर यूशे की लाश की तरफ देखने लगी। वो बुरी तरह खौफजदा थी। चूंकि वो मास्टरों के ग्रोह में रहकर उनके लिए काम करती आई थी, इसलिए वो अच्छी तरह समझती थी कि बाकी तीनों मास्टर भी कितने खतरनाक हैं। वो तुम्हें कब्र में भी सुकून से लेटे नहीं रहने देंगे। यहां से कहीं भाग चलो। इस जजीरे से लेकर दूसरे जजीरे कोआई तक उनके आदमी फैले हुए हैं। मैंने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए कहा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यही यूशे था, जो आइंदा भी मुझे ज़हनी अजियतों में मुब्तला कर सकता था। खुदा का शुक्र है कि मैं इससे निजात हासिल कर चुका हूं। मुझे दूसरे दुश्मनों की परवाह नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा मुझे जिस्मानी अजियतें पहुंचाएंगे या मुझे मार डालेंगे, मगर ज़हनी अजियतें मौत से ज्यादा अजाब में मुब्तला करती हैं। अब इस बात का अंदेशा नहीं है कि कोई दुश्मन मेरी सोच को पढ़ सकेगा। अब मैं आजादी से बाकी दुश्मनों से निमट सकूंगा। तुम इस लड़की से पूछो कि यह कहां से आई है और इसे यहां कौन लाया था। सोनिया अपनी जबान में उससे बातें करने लगी। उसके बाद उसने मुझे बताया, यह हमारे ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखती, मकामी लड़की है। मैंने उसे बताया कि यहां लाकर मुझे 2 आदमियों ने बुरी तरह पीटा था। अब वो बाहर जाए और उन्हें बुलाकर यहां ले आए ताकि उनकी भी मुरम्मत हो जाए। वो मेरी हिदायत के मुताबिक बाहर चली गई। मैं उसकी सोच के जरिए मालूम करने लगा कि वो कहां जा रही है और क्या कर रही है। वो दोनों होटल के बार में बैठे विस्की पी रहे थे। वो घबराई हुई उनके पास पहुंची और उस मकामी बाशिंदे को अपनी जबान में बताया कि फरहाद मास्टर यूशे से झगड़ा कर रहा है। उस मकामी बाशिंदे ने अपने अंग्रेज साथी को उसकी जबान में बताया। वो दोनों फौरन ही बाहर से निकले और तेजी से चलते हुए कमरे के अंदर आ गए। सोनिया उनके पीछे थी। जैसे ही वो अंदर आए, उसने दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने कहा, सोनिया, मुझे सख्त चोटें आई हैं। मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं। जरा तुम इन्हें बताओ कि इनके हाथ पांव किस तरह टूट सकते हैं। ये बात मैं उससे सहल अंग्रेजी में कह रहा था। वो दोनों मेरी बात सुनते ही तेजी से पलटकर सोनिया को देखने लगे। उसी वक्त सोनिया के दोनों हाथ आगे बढ़े, उंगलियां एक एक करके सीधी होने लगी। शप शप आहनी नाखून छुपे हुए पंजों से बाहर आने लगे।
وہ خوخار جنگلی بلی کی طرح غرا رہی تھی اور انگارے جیسی آنکھوں سے اپنے دونوں شکاروں کو تاک رہی تھی۔ میں ایک صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا، اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے تاکہ آرام دہ باکس میں بیٹھ کر مار دھاڑ والی فلم کا مزہ آئے۔ مقامی باشندے نے ذرا سہم کر پیچھے ہٹتے ہوئے سونیا سے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ شاید وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنے ہی گروہ کے آدمیوں پر دشمن بن کر حملہ نہ کرے اور فرحات جیسے دشمن کا ساتھ نہ دے، مگر سونیا نے اس کے جواب میں حملہ کر دیا۔ اچانک ہی اچھل کر اس کے منہ پر ایک فلائنگ کک ماری۔ وہ انگریز تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ چٹخنی پر پہنچا، مگر اسی وقت آہنی ناخن نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو لے کر اپنی طرف کھینچا، پھر جوڈو کا داؤ آزماتے ہوئے اسے دوسری طرف الٹ کر پھینک دیا۔ مقامی باشندہ تو ایک لات کھانے کے بعد ہی فرش پر ایسے لیٹ گیا تھا کہ دوسری بار اٹھنے کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ سونیا کی درندگی کا تماشا پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اسی لیے اٹھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، مگر وہ انگریز دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سونیا پر کراٹے کا ہاتھ استعمال کیا، مگر اس کی کھڑی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے آہنی ناخنوں میں الجھ گئی۔ دائیں ہاتھ کے ناخن اس کے چہرے پر آئے اور اس کے چہرے کا تھوڑا سا گوشت نوچ کر لے گئے۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ میں اس انگریز کے ذہن میں جھانک رہا تھا۔ اس نے شدید تکلیف کے باعث چیخنا چاہا تو میں نے اسے ذہنی جھٹکے پہنچائے۔ اصلی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا خون میں ڈوبا ہوا چہرہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ شور نہ مچائے، کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے باہر والوں کو اس کی خبر نہ ہو، اسی لیے وہ بیچارہ بڑی خاموشی سے مار کھا رہا تھا۔ میں سونیا کی صرف اس حد تک مدد کر رہا تھا کہ اس کے شکار کو چیخنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، باقی کام وہ خود کر رہی تھی۔ وہ بدماش فرش پر جھکا ہوا تھا اور سونیا اسے ٹھوکروں میں اڑا رہی تھی۔ وہ فرش پر اوندھے منہ دوہرا ہو گیا تھا۔ اس وقت میں اس کے ذہن میں جھانکنے کے بجائے سونیا کے لڑنے کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ ایک تربیت یافتہ فائٹر تھی، مگر یہ مار دھاڑ والا سین دیکھتے وقت مجھ سے یہ حماقت ہوئی کہ میں اس انگریز کی طرف سے غافل ہو گیا۔ وہ فرش پر اوندھے منہ گرنے کے بعد ریوالور نکال کر اس میں سائلنسر لگا رہا تھا۔ مجھے ریوالور اس وقت نظر آیا جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ذہن کو کنٹرول کرتا، اس نے سونیا پر فائر جھونک دیا۔ سونیا اچھل کر ایک طرف ہو گئی۔ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی دوشیزہ گولی کی زد میں آ گئی۔ اس وقت تک میں نے اس انگریز کو ذہنی جھٹکے پہنچانے شروع کر دیے تھے۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اس کی گردن آہنی پنجے میں دبوچ لی۔ اس کی گردن سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ آہنی ناخون اس کے گردن میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کمرے میں بہت ہی لرزہ خیز خونی ڈرامہ دیکھنے میں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہوائی دوشیزہ اپنے لہو میں ڈوب کر ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ دوسری لاش اس انگریز کی تھی، اس کے دیدے آنکھوں کے حلقوں سے باہر نکل آئے تھے۔ تیسرا ماسٹر یوشے تھا، جو اپنی جوانی واپس لانے دوسری دنیا کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ مقامی باشندہ فرش پر بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب اسے موت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم دوست بن کر رہنا چاہتے ہو یا دشمن بن کر ابھی مرنا پسند کرو گے؟ میں مرنا نہیں چاہتا، وہ گھگیانے لگا۔ میں ہمیشہ مادام سونیا کی عزت کرتا ہوں، اسی لیے مادام کے مقابلے پر نہیں آیا تھا۔ یہ میری ہم وطن ہے، میں آپ لوگوں سے کبھی دشمنی نہیں کروں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے جماکو کہتے ہیں۔ میں پوری سچائی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ماسٹروں کی جماعت میں ماسٹر یوشے کی شخصیت سب سے اہم تھی۔ اب دوسرے ماسٹر آپ کو اس جزیرے سے زندہ بچ کر جانے کا موقع نہیں دیں گے۔ تمہارے ماسٹروں کی نظروں میں میری بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ ماسٹر یوشے میرے ہاتھوں نہیں مارا گیا ہے تو وہ مجھے دشمن کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ اس موت کا الزام اس انگریز پر آنا چاہیے جس کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہے۔ اس انگریز کا نام کیا تھا؟ جان ڈیگر، مگر یہ ڈونکی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ میں نے حقارت سے ڈونکی کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈونکی مانا گدھا، لیکن گدھے بھی اس سے اچھی موت مرتے ہیں۔ تم دوسرے ماسٹروں کو یہ رپورٹ دو گے کہ ڈونکی تمہارے سامنے اکثر ماسٹر یوشے کی شکایتیں کرتا تھا، بلکہ اسے گالیاں دیتا تھا۔ جماکو نے حیرانی سے پوچھا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو واقعی ماسٹر یوشے کا دشمن تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بہن تھی۔ ایک بار ماسٹر یوشے نے اسے چھیڑا تھا،
डोंकी ने तैश में आकर उस पर हमला किया था, मगर मास्टर ने टेलीपैथी के जरिए उसे कुछ दिनों के लिए पागल बना दिया था। ये बात सभी मास्टर जानते हैं। फिर डोंकी ने माफी मांगी तो मास्टर यूशे ने उसके जहन को आजाद कर दिया था। तब से वो एक वफादार मातहत की तरह काम करता रहा, मगर मुझे अपना राजदार समझकर अक्सर कहता था कि कभी मौका मिलेगा तो वो इस शैतान से जरूर इंतकाम लेगा। मैंने मुतमईन होकर कहा, बस ठीक है, तुम मास्टरों के सामने यही बयान देना। अपने इस बयान में यह इजाफा कर देना कि वो टॉनिक की शीशी भी लेकर आया था जो फर्श पर पड़ी हुई थी। जब मास्टर यूशे टॉनिक की यह शीशी खोल रहा था, उस वक्त हम सब इस कमरे में मौजूद थे। इस शीशी से चंद घूंट पीते ही वो पागल सा हो गया था। डोंकी ने उसे फर्श पर गिराकर शीशी की बाकी दवा भी उसके हलक में उंडेल दी। फरहाद मास्टर को न बचा सका, क्योंकि वो तुम्हारे और डोंकी के हाथों से मार खाकर बेबसी से एक तरफ पड़ा हुआ था। तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने तुम्हें भी मारकर एक तरफ लिटा दिया। उसी वक्त सोनिया कमरे में आ गई। उसने डोंकी को अपने काबू में करना चाहा। इसी लड़ाई झगड़े में यह हवाई दोशीजा डोंकी के रिवॉल्वर का निशाना बन गई और डोंकी सोनिया के हाथों हलाक हो गया। मैं उसे अच्छी तरह समझा रहा था कि मास्टरों के सामने किस तरह बयान देना होगा। सोनिया भी मेरी बातें गौर से सुन रही थी। जो बात उसकी समझ में नहीं आती थी, जमाकू उसे अपनी जबान में समझा देता था। सारी बातें तय हो जाने के बाद मैंने सोनिया से कहा, अब तुम अपने मास्टरों से राब्ता कायम करो और उन्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह करो। सोनिया ने जवाब दिया, तीनों मास्टर जजीरा क्वाई में हैं। वो जजीरा उनकी जाती मिल्कियत है। जब तक मास्टर यूशे जिंदा था, टेलीपैथी के जरिए उनसे राब्ता कायम कर लेता था। चूंकि मैं उसके साथ थी, इसलिए मुझे राब्ता कायम करने के लिए ट्रांसमीटर नहीं दिया गया था। अब मैं यहां की ब्रांच ऑफिस से फोन के जरिए राब्ता कायम करती हूं।